امام بخاری، امام نسائی اور امام ابو نعیم نے دلائل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زکوٰۃ کی حفاظت کے اوپر ڈیوٹی لگا دی۔ کوئی گودام تھا جہاں زکوٰۃ کا ہدیہ آتا تھا، زکوٰۃ کا سامان اکٹھا ہوتا تھا، اس جگہ کے اوپر حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگا دی اس کی حفاظت کے اوپر۔ فرماتی ہیں ایک شخص آیا اور مٹھی بھر طعام لے جانے لگا، اناج ایک مٹھی بھر کے وہ لے کے جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں بڑا ہی محتاج اور عیال دار ہوں، میں بچوں والا ہوں اور بڑا ہی محتاج ہوں، مجھے بڑی سخت ضرورت تھی۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی وہ گودام جہاں پر حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ یہاں زکوٰۃ کا مال پڑا ہوا ہے یا اناج پڑا ہوا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، وہاں ان کو ایک بندہ نظر آیا جو ایک مٹھی بھر کر اناج کی لے کر نکل رہا تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ ڈیوٹی تھی۔ اس نے کہا میں تو بال بچوں والا ہوں اور میں بڑا ہی محتاج ہوں، مجھے بڑی سخت ضرورت تھی، منت سماجت خدا کو مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کی تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے اپنی حاجت بیان کی، مجھے اس پر ترس آ گیا کیونکہ وہ گڑ گڑا رہا تھا کہ میں بچوں والا ہوں اور بچوں والا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، یعنی وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا کہ وہ پھر آئے گا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا۔ فرماتے ہیں میں گھات لگا کر بیٹھ گیا اس کی، کہ چونکہ مجھے یقین تھا حضور کی زبان مبارک سے نکلا کہ وہ آئے گا، میں گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ جیسی آئے گا میں اسے پکڑ لوں گا۔ وہ آیا اور مٹھی بھر کر پھر اس نے اناج کا لیا اور جانے لگا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ اب وہ لگا مجھے گڑ گڑانے، اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں واقعی بڑا ضرورت مند ہوں، میرے بڑے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آیا، میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ صبح کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب آپ کو دیکھا انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ وہ گزشتہ رات والے قیدی کا کیا ہوا، کیا بنا اس قیدی کا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے اپنی اور اپنے بچوں کی سخت مجبوری بیان کی،
یعنی وہ گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، میں غریب ہوں، میری بچی ہے، مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا، میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ پھر آئے گا۔ فرماتے میں تیسری رات پھر گھات لگا کر بیٹھ گیا، جی میں نے گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ جیسے ہی آئے گا میں اس کو دبوچ لوں گا، پکڑ لوں گا اس کو۔ جب میں نے دیکھا تیسری رات وہ پھر آیا، وہ آ گیا وہ بندہ، اور اس نے پھر مٹھی بھر کر وہ طعام اناج کا اٹھایا اور جانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس کو کہا آج آخری بار ہے، میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا، جو مرضی کر لے، میں نے تجھے آج نہیں چھوڑنا، آج تو میں نے تجھے لے کر ہی جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا، تو یہ وہ کہتا بار بار کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا۔ اس نے نہ پھر حضرت ابو ہریرہ کو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ، پھر وہ گڑ گڑانے لگ گیا کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ، میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے بڑے مسکین بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں اب وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ اچھا، اب ابو ہریرہ میں اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے تم کو نفع ہوگا، جن کلمات سے تم کو نفع ہوگا۔ میں نے پوچھا وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا ابو ہریرہ جب تم بستر پر جاؤ نا تو آیت الکرسی پڑھنا، جب بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھنا، جب تم آیت الکرسی پڑھو گے صبح تک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، صبح تک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے پاس صبح تک شیطان نہیں آئے گا، کوئی چوکیدار حفاظت نہیں کرے گا، کوئی فرشتہ حفاظت نہیں کرے گا۔ اس پچھلی حدیث میں تو تھا نا کہ فرشتے بھی حفاظت، ایک حدیث میں آئے فرشتے بھی حفاظت کرتی ہیں۔ فرمایا جب رات کو بستر میں جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لینا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اچھا، صبح کو پھر جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، یعنی اے ابو ہریرہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن بات اس نے سچی بتائی ہے تجھے، ہے وہ بڑا جھوٹا مگر بات تجھے سچی بتا گیا ہے کہ جو بندہ بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھے گا وہ صبح تک اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات، خود اللہ عز و جل اس کی حفاظت کرے گا۔ جو بندہ بستر پر لیٹتے ساتھ آیت الکرسی پڑھے گا۔ اور وہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ امام بھیکی والی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اپنی حفاظت میں رکھتا ہے دوسری نماز تک۔ جی
اور یہ جو کہا گیا کہ جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، وہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ہم نے بزرگوں سے سنا آیت الکرسی کا ایک عمل کہ اگر کوئی مال ایسا ہو جس کے چوری ہونے کا خطرہ ہو تو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے، وہاں کوئی حفاظت کا انتظام نہ ہو، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اور اس کا طریقہ جو ہم نے بزرگوں سے سنا یا اکثر جگہوں پر پڑھا ہم نے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھنی ہے، ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور آپ نے اپنی دائیں طرف پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے ایک دفعہ اور آیت الکرسی پڑھی، اب آپ نے اپنے سامنے پھونک مار دینی ہے اور دم کر دینی ہے۔ پھر آپ نے ایک دفعہ اور پڑھی، تیسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھی۔ اب آپ ایسے چل رہے ہیں جیسے طواف ہوتا ہے، ایسے دائیں طرف سے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دائیں طرف دم کر دیا، پھر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی، سامنے دم کر دیا، پھر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی، آپ نے بائیں طرف دم کر دیا، پھر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور آپ نے اپنے پیچھے دم کر دیا، پھر آپ نے 5ویں مرتبہ پڑھنی ہے آیت الکرسی اور آپ نے آسمان کی طرف دم کر دینا، پھر آپ نے ایک مرتبہ اور پڑھنی ہے 6ٹھی دفعہ اور آپ نے زمین کی طرف دم کر دینا، اب پھر ایک مرتبہ اور 7ویں مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے وجود کے اوپر دم کر دینا، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جس جگہ پر کوئی ایسا مال ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس جگہ پر جہاں یہ آیت الکرسی پڑھی جائے تو وہ مال چوری نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ایک پیر بھائی، ایک زمین کے اوپر ان کے بے شمار گائے بھینسیں بندھی ہوتی تھیں، تو ان کے گھر والوں نے نا چند دن کے لیے 3-4 دن کے لیے ان کی وہاں ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے آدھی رات کے وقت، وہ جنگل نما جگہ تھی اور جنگل کے اندر وہ سنسان بیابان اور وہ کھیتوں کے اندر ان کا ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں وہ انہوں نے چند جانور باندھے ہوئے تھے اور ان کی اکیلے کی ڈیوٹی۔ انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا، کہنے لگے کہ میں ڈرتا تھا کہ ایسے اس رات وہاں پر گزارنی جو ہے، یہاں سے رات کے وقت بڑے چوروں اور ڈاکوؤں کا گزر ہوتا ہے تاندلہ منڈی کے قریب، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ وظیفہ جو ہے نا سن رکھا ہوا تھا، 7 مرتبہ اگر آیت الکرسی پڑھ دی جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں روز مغرب سے پہلے جاؤں اور میں جا کر یہ اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر میں یہ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھوں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، ایک دفعہ پڑھ کر دائیں طرف دم کر دیا، دوسری دفعہ پڑھ کر سامنے، پھر تیسری دفعہ پڑھ کر بائیں، چوتھی دفعہ پڑھ کر پیچھے، 5ویں دفعہ پڑھ کر اوپر، 6ٹھی دفعہ پڑھ کر نیچے زمین کی طرف، 7ویں دفعہ پڑھ کر اپنے وجود پر دم کر لینا، اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ تو میں نے 3 دن یہ عمل کیا، تو چوتھے دن دوپہر کا وقت تو مجھے وہیں زمینوں کے پاس نا 2 بندے ملے۔ انہوں نے کہا یار بات سنو کہ یہ جو رات کو یہاں پر جانور بندے ہوتے ہیں، گائے بھینسیں جو سی ہیں، تو پتہ نہیں یہ معاملہ کیا ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ شیر جون صاحب وہ چڑیا گھر میں ہوتا ہے، پاکستان کے اندر یہ یہاں تاندلہ منڈی میں بھی شیر جون سا آ گیا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ تم کیسے کہتی ہو یہ بات کہ وہاں شیر تھا؟
انہوں نے کہا ہم تمہیں اندر کی بات بتائیں. اب پتہ نہیں وہی تھے یا کوئی اور تھے. انہوں نے کہا ہمارے ملنے والے ہیں 2-3 بندے جو رات کو وہاں مال چوری کرنے گئے تھے. وہ گائے بھینسیں چوری کرنے گئے، مگر جب وہ چوری کرنے گئے تو انہوں نے وہاں دور سے ان کو 3 دن ایسے محسوس ہوا جیسے دروازے کے اوپر کوئی شیر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ ڈر کے اور خوف سے وہاں سے واپس دوڑ گئے. اسی طرح ایک اور بزرگ تھے، ان سے بھی میں نے یہ سنا، انہوں نے بھی مجھے یہ اس عمل کے متعلق بتایا. انہوں نے کہا جہاں یہ عمل پڑھ دیا جائے وہاں سے کوئی چیز چوری نہیں ہو سکتی. اس 4 دیواری کا ذہن میں تصور رکھ کے جس طرح 4 دیواری میں وہ مال ہے سوال، بلکہ میں نے تو بزرگوں سے یہاں تک سنا کہ جہاں یہ عمل پڑھ دیا جائے وہاں دروازے کھلے بھی ہوں، تالے بھی کھلے ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں سے چوری ہوگی. اور اسی طرح ایک اور بزرگ، وہ بھی نقشبندیہ اور وہ بھی نقشبندیہ سلسلے کے، انہوں نے بھی اس عمل کے متعلق ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سنایا کہ جس جگہ وہ چور آئے وہ چور ہی اندھے ہو گئے، مگر وہ وہاں سے کچھ بھی چوری نہیں کر سکتے.